سبق یہ ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں فرق دیکھیں from how the US looked at the issue after First World War and how it behaved after Second World War. پہلی جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے کہا کہ جی اسی تاڑے تے پیسے خرچے نے, تسی سانو پیسے واپس کرو, ٹھیک ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے فیصلہ کیا کہ نہیں, پیسے تو امریکہ کے دوسری جنگ عظیم میں بھی خرچ ہوئے, پیسے بھی خرچ ہوئے, امریکہ کی انڈسٹریز نے اتنی پروڈکشن کی, امریکہ کے لوگ مارے گئے, سب کچھ ہوا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ہم نے یورپ کی ریکنسٹرکشن کرنی. اور جو ملک یورپ میں اس جنگ کی بنیاد تھا, جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے, اس کو ہم نے نیبو کی طرح نچوڑنا نہیں ہے, اس کو ہم نے اس ریکنسٹرکشن میں شامل کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. یہی پیسیفک میں بھی ہوا. درست. جاپان کو بھی they pulled Japan, the United States pulled Japan into the larger alliance system. Germany کو بھی they pulled Germany into the larger alliance system. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے پہلے تک آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 80 سال میں جاپان اور جرمنی دونوں امریکہ کے, یعنی جسے وہ کیا لفظ ہوتا ہے کہ مطلب بغیر کسی اعتراض کے توفیلی بھی ہیں اور اس کے ہر کام میں حلیف بھی ہیں. That's right. اتحادی بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو جرمنی تو نیٹو کا حصہ بھی بن گیا, جاپان کو ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس بھی مل گئی. اچھا, دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر امریکہ نے اپنا پیسہ بھی خرچ کیا, اپنے بندے بھی مروائے, اور جو کورین وار تھی اس کے اندر حصہ ڈالا. اور کورین وار کے اندر حصہ ڈالنے کے بعد ساؤتھ کوریا جو ہے اس کو بھی اپنے کیمپ کے اندر لے آئے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سوال تھا کہ جو اس وقت جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اندر ٹیرفز کی بھی بات ہو یا ملٹری الائنسز کی بھی بات ہو, الائنس سسٹم کی بھی بات ہو. دیکھیے 80 سال سے امریکہ نے ایک بہت ہی, جسے کہتے ہیں نا, بہت ہی باریکی سے اور نفاست سے دو قسم کے سسٹمز کریٹ کیے. پولیٹیکو ملٹری, جس کے اندر نیٹو بھی بہت اہم تھا, اور جہاں پہ نیٹو نہیں تھا وہاں پہ ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس جو ہے وہ امبریلا پرووائڈ کیا, اور جنگیں بھی لڑی, جیسے میں نے ابھی کورین وار کی آپ کو بات کی. اور دوسرا کام کیا کیا کہ بریٹن ووڈز انسٹیٹیوشنز کریٹ کی, اور انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز جو تھے ان کو ایسے طریقے سے کنفیگر کیا کہ اگر آپ اس کو احرام مصر کی طرح دیکھیں تو اس کا جو ایپیکس ہے اس کے اوپر امریکہ ہے, اور اس کے نیچے آپ کو وہ احرام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. بالکل. تو یہ کہنا ٹرمپ صاحب کا کہ جی ہم نے پیسے جو ہے وہ لٹا دیے, ہمارا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا, اور اتحادیوں نے ہماری جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں, یہ بات جو ہے شواہد یہ آپ کو کہتے ہیں, تاریخ آپ کو یہ کہتی ہے کہ یہ بات غلط ہے. امریکہ نے بالکل پیسے خرچ کیے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن وہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کے جو ڈیویڈنڈز امریکہ کو ملے ہیں پچھلے 80 سال میں, جس نے امریکہ کو پوزیشن کیا ان اے وے کہ جہاں پہ امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف سر جنگ لڑی اور وہ سر جنگ جیتا, اور سر جنگ جیتنے کے بعد سے لے کے اب سے تقریباً 10 سال پہلے تک آپ کو جو کہ تجزیہ کار جس کو کہتے ہیں دا یونیپولر موومنٹ, تو امریکہ کا وہ یونیپولر موومنٹ تھا. جی. ٹرمپ صاحب جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ جو پوری ایک عمارت جو ہے جس کی بنیادیں, جس کی پلینتھ, جس کے اوپر کمرے, جس کی اوپر سٹوریز جو امریکہ نے کھڑی کی 80 سال تک, جس کے اندر اقوام متحدہ شامل ہے, اس کے اندر بریٹن ووڈز کے انسٹیٹیوشن شامل ہیں, اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے شامل ہیں,
اس کے اندر جوزف نائے جونیئر نے جس کا ذکر کیا سافٹ پاور کے، جس میں یو ایس اے آئی ڈی، اس کے علاوہ اور بے شمار جو پیسے امریکہ دیتا ہے. جس طریقے سے پاکستان میں جو بات ہو رہی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں، جو ایک بہت بڑا پروگرام شروع ہوا فل برائٹ کا، جی جی جس میں جو ہے وہ 4,500 یا 5,000 یا 6,000، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ہیو دا نمبرز، کہ جو کہ طالب علم جو ہیں وہ پاکستان سے گئے ہیں ایک مقابلے کے کمپیٹیٹو پروسیس سے نکلتے ہوئے، اور انہوں نے جا کے اپنے ماسٹرز کیے ہیں، انہوں نے جا کے اپنی پی ایچ ڈیز کی ہیں. تو یہ اچھا، اسی طرح 2005 کا جب یہاں پہ زلزلہ آیا تو آپ کو یاد ہوگا رضا کہ افغانستان کے اوپر امریکہ کے حملے کے بعد امریکہ کی جو ایک ساکھ تھی اس کو بہت زیادہ زک پہنچی پاکستان میں. لیکن 2005 کا جو وہ زلزلہ تھا اور اس کے اندر امریکہ نے جس طریقے سے مدد کی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے امریکہ کی جو ساکھ تھی وہ ایکچولی ریکور کی پاکستان کے. ہاں تو وہ کس لیے ریکور کی؟ بیکاز آف سافٹ پاور. یہ جو پیسے امریکہ خرچ کر رہا ہے، ان پیسوں کا یہ بنیادی طور پہ انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک یہ آپ اپنا ایک بینک میں، یہ آپ کا سیونگز اکاؤنٹ ہے صحیح جس کے اندر ہر ٹرائیمیسٹر کے اوپر آپ کو منافع ملتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، تو اس کا جو معاملہ ہے ٹرمپ صاحب نے. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں کہتا چلوں، یونان کے جو سابقہ وزیر خزانہ تھے یانس ویروفاکس، جو کہ بہت ہی بڑے معیشت دان بھی ہیں، big international scholar, basically an international public intellectual. ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کا اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک منصوبہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ یہ مارکیٹس کو میں جو کیوس کریٹ کر رہا ہے اس کے ذریعے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں، اور اس سے جو ہے، اور یہ ہے کہ انویسٹمنٹ امریکہ میں کریں، اور اس سے جو ہے وہ امریکہ کو فائدہ ہوگا. اور جو امریکہ کا جو کانسٹنٹ رننگ ڈیفیسٹ ہے، کیونکہ امریکہ کا ڈیفیسٹ دیکھیں نا، ایوری ٹائم یو اینڈ آئی ٹرانزیکشن ان ڈالرز، ہم بنیادی طور پہ امریکہ کی معیشت کو سہارا دے رہے ہیں. That's right. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر تو مائیکل ہڈسن نے بہت زبردست کتاب بھی لکھی جو سپر امپیریلزم امریکہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. بٹ بہت سارے جو ماہر معاشیات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں، and I'm not an economist so I can't go into the nitty-gritty of that، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی ایکون 101 میں جو جس طریقے سے یہ منصوبہ بنا ہے، if there is a plan there، تو وہ منصوبہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے نہ تو میتھس اس کا ٹھیک ہے، نہ ہی اس کی ایکون ویلیوز جو ہیں وہ ٹھیک ہے. اب میں اس کے اوپر بات اس لیے نہیں کر سکتا بیکاز آئی ڈونٹ ہیو دی ایکسپرٹیز ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ.